تو بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے سیدنا میکائیل علیہ السلام کو بھی ذمہ داری دی ہیں، اور اس سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھی کچھ ذمہ داریاں دی تھی، اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو وحی کی ذمہ داری اور اسی طرح اجتماعیہ کی، مخلوق کی مدد وغیرہ کی. اور پھر بات ادھر تک پہنچی کہ سیدنا میکائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بارش کا نظام اور جو رزق ہے، رزق کا نظام اللہ رب العزت نے ان کے سپرد کیا ہوا ہے. اور یہ بات عرض کی تھی کہ ویسے تو سیدنا میکائیل علیہ السلام اوورآل جو مینیجنگ کر رہے ہیں، بہت سارے دوسرے جو فرشتے ہیں وہ اس نظام کو ان کے ساتھ سنبھال رہے ہیں. اور نظام کا مطلب یہ ہے کہ بارش کہاں آئے گی، کس جگہ کے اندر آئے گی، کتنی مقدار کے اندر اترے گی. عام طور پر ہمارا دماغ جو ہے اس بات کی طرف نہیں جاتا کہ بارش آتی کہاں سے ہے، کس انداز کے اندر اللہ رب العزت نے یہ واٹر سائیکل بنائی ہوئی ہے. اس کو سائیکل اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے سائیکل کا ویل گھومتا رہتا ہے، گول گول گھومتا رہتا ہے، تو اسی طرح دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو پانی کا نظام بنایا ہوا ہے، اور اس کو اس انداز کے اندر، مختصر انداز کے اندر سمجھ لیں تاکہ اگلی بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جاوے. اور پھر اس سے سیدنا میکائیل علیہ السلام کی ایک قسم کی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر آئے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. عام طور پر یہ سمجھو کہ جب ہم سائنس کے اندر سمجھاتے ہیں کہ واٹر سائیکل، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سمندر سمجھ لو یا زمین کے اندر پانی سمجھ لو. جب سورج کی شعاعیں اس کو لگتی ہیں، چاہے وہ سمندر ہو، چاہے دریا ہو، چاہے سٹریمز ہوں، نہریں ہوں، ندیاں ہوں، یا آپ کے علاقے کے اندر، آپ کی جگہوں کے اندر، محلوں کے اندر زمین کے اوپر پانی لگا ہوا ہے، جب سورج کی شعاعیں اس کو لگتی ہیں یا تھوڑی سی وہ جب گرم ہوتی ہیں تو وہ ایواپریشن ہوتی ہے، واٹر ویپر بن کر، وہ واٹر ویپر بھاپ جیسے بن کر وہ اوپر اڑ جاتی ہے. جیسے اگر آپ نے کبھی کیٹل کو لیا ہو اور کیٹل کو اگر آپ نے گرم کیا ہے، جب کیٹل گرم ہوتی ہے، گرم ہوتے ایک وقت ہوتا ہے وہ اتنی گرم ہوتی ہے کہ اس سے بھاپ اتر کر، اس کے بھاپ بلند ہو کر نکلتی جاتی ہے، تو اس کو انگلش کے اندر واٹر ویپر کہتے ہیں. تو وہ واٹر ویپر جو ہے، وہ جو بھاپ ہوتی ہے وہ اوپر بلندی کی طرف جاتی ہے. چونکہ اس کو کافی گرمائش لگی ہوئی ہے، کافی گرم سورج کی شعاعیں لگی ہوئی ہیں، تو وہ پانی جو ہے بھاپ بن کر اوپر چلا جاتا ہے. اور اوپر جاتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو ہی گرمائش اس بھاپ کی ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو وہ واٹر ویپر جو بھاپ تھی وہ ذرا کثیف ہو جاتی ہے، گہری گھنی ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی باتھ روم کے اندر اگر آپ نے گرم پانی استعمال کیا ہو، اگر آپ نے باتھ کی، شاور کیا، کچھ بھی کیا، تو آپ کی باتھ روم کے اندر پانی کافی گرم ہونے کی وجہ سے وہ جو سٹیم ہوتی ہے، جو بھاپ ہوتی ہے، وہ بھاپ پورے کمرے کے اندر بھر جائے گی. لیکن اگر آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں کہ اگر وہاں کوئی شیشہ تھا، مرر، کوئی شیشہ ہو، آئینہ ہو، یا آپ کی جو شیشہ ہوتا ہے ونڈو وہ وہاں ہوگا، تو وہاں یہ بھاپ جا کر وہاں بھاپ لگے گی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بھاپ ہی نہیں رہے گی بلکہ تھوڑا ٹھنڈا ہو کر پانی جیسے بن جاتی ہے. اور پانی بن کر وہ قطرہ ایک قطرہ نیچے گرتے 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 آپ دیکھیں گے نیچے گر جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد. وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھاپ اس لیے بن گئی تھی کہ پانی گرم تھا. وہی پانی اوپر جاتا ہے، اور اگر وہ چھت کو لگتا ہے یا دیواروں کو لگتا ہے اور دیواریں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اس پانی کو پہلے تو تھوڑا سا ٹھنڈا کر دیتے ہیں تو وہ پانی ایک قسم کی پوری مسٹ، اس کو کہتے ہیں مسٹ جیسے بن جاتا ہے. آپ کو اس کے تھرو نظر نہیں آتا، وہ بالکل اس شیشے کو یا آئینے کو کور کر دیتا ہے. جب اس کے اوپر اور زیادہ ٹھنڈی لگتی ہے، اور زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اب وہی بھاپ جو مسٹ بن گئی تھی، فوگی جس کو ہم کہتے ہیں، فوگی جیسے بن گئی تھی، تو وہ اب اور زیادہ ٹھنڈی جب ہو گئی تو اب وہ قطرہ پانی دوبارہ بن گیا. تو ہو بہو اسی طرح جب یہ بھاپ اوپر اس طرح اترتی، بلند ہوتی ہے تو جو ہی انسان بلندی کے اندر جاتے تو اللہ رب العزت نے نظام یہ بنایا ہوا ہے کہ زمین گرم ہے، اوپر چلتے جاؤ تو ایٹماسفیئر جو فضا ہے، فضا یہ ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے. اس لیے اگر آپ بہت ہی اوپر چلے جائیں تو وہاں بہت سردی ہوتی ہے. اگر آپ تقریباً 30,000 فیٹ کی، یعنی کہ
کہ بلندی کے اوپر جائیں 35-40,000 فیٹ کی بلندی کے اوپر جہاں یہ بڑے بڑے جہاز جاتے ہیں تو وہاں باہر کا ایٹماسفیئر بعض اوقات -40 ڈگریز بھی ہو سکتا ہے، -40 ڈگریز، اتنی وہاں سردی ہو سکتی ہے۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد کہ یہ بھاپ اوپر جاتی ہے، یہ ٹھنڈی ہوتے 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 تو پہلی جب ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو ایک قسم کی یہ جو ہمیں بادل نظر آتے ہیں تو یہ ابتدائی اس کا ٹھنڈا پن ہے۔ تو جیسے آپ کو ونڈو کے اوپر جو ہی ونڈو کے اوپر یا شیشے کے اوپر لگتے ہی وہ بھاپ سب سے پہلی وہ اس کور کر دیتی ہے اور آپ کو نظر اس کے تھرو نہیں آتا، وہ فوگی جیسے ہو جاتی ہے، تو اسی طرح یہ فوگی والا جو حصہ ہے یہ آپ کے کلاؤڈز بن جاتے ہیں، تو اس کو واٹر ویپر تو کنڈینس جب ہو جاتی ہے، اس کنڈینس کہتے ہیں تھوڑا سا جب ٹھنڈا ہو جانا، تو جب تھوڑی سی کنڈینس ہو جاتی ہے تو یہ ایک قسم کے بادل بن جاتی ہیں۔ تو یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ بڑے بڑے بادل ہیں، تو یہ بادل اصل میں کیا ہیں؟ یہ جتنے بھی بھاپ جو اوپر بلند ہوئی ہے بھاپ کی شکل کے اندر، یہ بہت بڑی بڑی بھاپ ہے، وہ اکٹھی اس طرح گزر رہی ہے اور اس کو ہوا ادھر سے جب دھکا دیتی ہے تو چونکہ وہ بھاپ اکٹھی ہوئی ہے تو وہ ادھر سے اس طرف چلی جاتی ہے، اس طرف چلی جاتی ہے، اس طرف چلی جاتی ہے، اس طرف آ جاتی ہے، تو یہ کلاؤڈز ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اور ان کلاؤڈز کے اندر، ان بادلوں کے اندر ہزاروں ٹن کے حساب سے پانی ہی پانی ہے، اور یہ آپ کو ہزاروں لاکھوں ٹن کے جو بادل نظر آتے ہیں۔ اور عجیب بات، اللہ رب العزت نے ان بادلوں کو بنایا ہوا ہے کہ ان بادلوں کو ویسے تو اگر آپ دیکھتے ہیں تو روئی کے بال جیسے نرم اور سفید نظر آتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کے نہیں ہیں۔ یہ بادل جو ہیں، اللہ اکبر، اگر ان کے سائنس کے اندر انسان جاتا ہے بادل کو سمجھنے کے لیے تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی پانی جو اوپر جاتا ہے بھاپ کی شکل کے اندر، اور وہ پانی نرم ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ نے کیٹل کو یا اگر آپ چائے بنا رہے ہیں پانی کو گرم کیا ہو تو وہاں سے جو بھاپ سٹیم جو ہے وہ واٹر ویپر جو اوپر جا رہا ہے تو آپ سمجھیں گے یہ تو کوئی اتنی بھاری چیز نہیں ہے، لیکن جب یہ اوپر چلتے رہتے ہیں، اوپر جاتے رہتے ہیں، یہ سٹیم اور بادل بن جاتے ہیں، تو ان بادلوں کے اندر پھر اللہ رب العزت نے بڑی طاقت، بڑی قوت رکھی ہوئی ہے۔ کافی عرصہ پہلے میں یہ بادلوں کو اسٹڈی کر رہا تھا تو اس وقت بادلوں کے 10 قسمیں ہیں، 10 قسمیں۔ There are 10 different kinds of clouds۔ یہ جو بادل ہیں 10 قسم کے بادل ہیں، اوہ ہوئے ہوئے، اور کسی کو ہائی کہتے ہیں، کوئی مڈ پوائنٹ کہتے ہیں، اور کوئی لو پوائنٹ ہوتے ہیں۔ کوئی ہائی پوائنٹ ہوتے ہیں، ان کا اپنا نام ہے، کوئی لو پوائنٹ کے، مڈ پوائنٹ کے ہوتے ہیں، اور کوئی لو پوائنٹ کے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے اپنے اپنے نام ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا تو ان بادلوں کو، اور یہ بات چلو عرض کر ہی جاتا ہوں ورنہ میں اس کو چھوڑ رہا تھا، اگلا جو واٹر سائیکل ہے وہ سمجھانے والا تھا، لیکن ادھر ہی تھوڑی دیر کے لیے جو اوپر والے ہائی بادل ہوتے ہیں ان کو سیروسٹراٹس کہتے ہیں، سیروسٹراٹس کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہیں سیرونمبس کہتے ہیں جو اوپر والے ہائی، اور اسی طرح پھر مڈ پوائنٹ جو ہوتے ہیں ان کو الٹرو کہتے ہیں، اور پھر جو نیچے والے ہوتے ہیں ان کا اپنا نام ہے۔ اور ان تمام کے اندر بڑی کثافت ہوتی ہے، بڑی مضبوط پن ہوتا ہے، اور یہ پانی نزدیک مل کر، اور یہ جو نیچے والے ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ رب العزت نے برف رکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ بارش کے اندر بھی تبدیل ہوتے ہیں، اور ان کے اندر تھنڈر سٹارمز بھی ہوتے ہیں، جس کو ہم طوفان کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ جو پلین والے ہوتے ہیں، ایروپلینز ہوتے ہیں، ایک مرتبہ لطیفے کے طور پر عرض کرتے جاؤں اور پھر بات آگے چلاتا ہوں، اور ان بادلوں کے اندر بڑی کثافت ہوتی ہے۔ کثافت اس انداز کے اندر سمجھو کہ اگر آپ کے پاس کوئی تولیہ ہے، تولیہ اگر ویسے ہو تو اس کے اندر زور نہیں ہوتا، لیکن اسی تولیے کو اگر آپ گول کر دو اور اس طرح نچوڑنے کے طور پر اگر آپ اس کو پھرا دو تو اس کے اندر اب طاقت ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ پہلا جو تولیہ تھا اگر کسی کو وہ پہلا تولیہ اس طرح مار دیا تو کچھ اس کو محسوس نہیں ہوگا، لیکن یہی تولیہ اگر آپ اس کو گول کیا اور وہ تولیہ اب وہ ڈینس ہو گیا، مضبوط ہو گیا، اب اس کو گول کر کسی کو اس کو مارو تو اس کو مضبوط لگتی ہے۔ تو وہی تولیہ ابتدا کے اندر اس کے اندر زور نہیں تھا، لیکن اب اس کو ہم نے نچوڑ کر گول کیا تب اس کے اندر طاقت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس ایک دورہ، ایک تھریڈ ہو، اس تھریڈ کو اگر آپ اس طرح کریں کچھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن اس کو اگر آپ گول اس طرح پھیراؤ کر کے
اسی طرح اگر ایک کپڑا آپ کے پاس ہو، کپڑا، اس کپڑے کو کسی کو مارو یا کسی چیز کو لگاؤ تو وہ محسوس نہیں ہوتا کپڑا جو ہے، لیکن اسی کپڑے کو اگر آپ گول گول پھیلا دو، اس طرح گول 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 کر دو اور نزدیک ملا کر اب کسی کو مارو تو وہ مضبوط لگتا ہے، تو اس کو ڈینس کہتے ہیں، وہ ڈینس ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو پانی کے بادل ہوتے ہیں، جب اوپر بادل وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر وہ جب ڈینس ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس کی دوسری مثال، اگر آپ کے پاس ایک برف تھوڑی سی لے لو اور کسی کے اوپر پھینک دو، اس کو محسوس نہیں ہوگا، لیکن اسی برف کو آپ اٹھاؤ اور اس کو گولا بنا کر زور کر کے اس کو اگر آپ نے مضبوط بنایا، اب اگر کسی کو آپ نے وہ گولا مارا برف کا، سنو بال جو ہے زور کا مارا، اب وہ لگے گا اس کو اور اس کو تکلیف بھی ہوگی، کیوں؟ اب وہ ڈینس ہو گیا، مضبوط ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ جو پانی اوپر جاتا ہے، پانی اوپر جا کر پھر جب یہ ڈینس ہو جاتا ہے مضبوط ایک دوسرے کے اندر، تو وہ مضبوط ہو کر اس کے اندر اولے بھی بن جاتے ہیں، اولے یعنی ہیل سٹونز، اولے بھی بن جاتے ہیں، اس کے بعد وہ برف بھی بن جاتا ہے، اس کے بعد چونکہ وہ مضبوط بن رہا ہے تو وہ گول گول اس کے اندر تھنڈر سٹارمز بھی ہوتے ہیں، اور وہ تھنڈر سٹارمز جو ہوتے ہیں، یہ جو طوفان ہوتے ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں اسی وجہ سے، اور اس کو کیومولس نمبس کہتے ہیں۔ یہ جو نیچے والا، ایک تو وہ ہائی کلاؤڈز ہوتے ہیں، جو مڈ کلاؤڈز ہوتے ہیں، جو لو کلاؤڈز ہوتے ہیں، یہ جو لو کلاؤڈ، ان میں جو اس کو کیومولس نمبس کہتے ہیں، اور ایروپلینز کی اصطلاح کے اندر اس کو سی بی کہتے ہیں، سی بی، کیومولس نمبس اس کے اندر، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اور میں لطیفہ سنا رہا تھا، ایک مرتبہ میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی کے اندر، تو جب میں وہاں پڑھ رہا تھا تو کوئی ایک ساتھی آئے، تو ان کے ساتھ بیٹھے تھے، تو جب بات چیت ہو جاتی ہے تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے مجھے پوچھا، میں نے کہا کہ میں اس طرح طالب علم ہوں، میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، پڑھتا ہوں وغیرہ، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اس طرح کرتا ہوں، میں تو ایک پائلٹ ہوں۔ تو مجھے ذرا تھوڑی سی خوشی ہوئی، کیونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر انسان کو ذرا نئی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں، اور خاصتاً اگر ایک شخص، تو میں نے ان کو پوچھا آپ کتنے سال سے؟ انہوں نے کہا تقریباً 20 سال سے میں پائلٹ ہوں۔ میں نے بڑی خوشی، میں نے کہا وہاں چلانے کا انداز کیا ہوتا ہے، کیا نہیں، کبھی آپ کے اوپر حالات اس طرح ہیں؟ جیسے انسان یعنی انکویزیٹو ہو کر پوچھتا ہے، کیونکہ ہر دن آدمی کو پائلٹ تو ملتا نہیں ہے کہ آدمی اس کو پوچھے بھی کہ ایک پلین کو چلانے میں کیا مزہ آتا ہے، کیا انداز ہوتا ہے، آپ کو فیلنگز کیا ہوتی ہیں۔ آپ 30,000 فیٹ، اور اس نے مجھے یہ بتلایا کہ وہ جو بڑے پلینز ہوتے ہیں، جو جمبو ہوتے ہیں، 747، میں وہ چلاتا ہوں۔ مسلمان تھا، آف کورس، مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، آیا ہوا تھا عمرے کے لیے۔ تو خیر ان باتوں کے دوران میں نے اس کو یہ جب بات پوچھی، میں نے کہا کبھی آپ جب اتنا بڑا جہاز جس کے اندر تقریباً 450-500 آپ کی سواریاں ہوتی ہیں، اور اتنے ہزاروں ٹن کا وہ ہوتا ہے، اس کے اندر اتنا فیول بھی ہوتا ہے، اتنی طاقت بھی ہوتی ہے کہ اس تمام کو، اور پھر آسمانوں کے اندر 35 یا 40,000 فیٹ کی، 39,000 فیٹ کی اونچائی، بلندی کے اوپر وہ اس طرح جا رہا ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کو اس سے خوف؟ آف کورس ایکسیڈنٹ سے تو ہر آدمی ڈرتا ہے، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی چیز سے آپ کو وہاں کوئی فکر ہوتی ہے؟ تو اس نے میری طرف دیکھ کر اس نے کہا ہاں، ہم وہاں جہاں ہوتے ہیں تو ہمیں ایک چیز سے بڑا خوف ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ کون سی چیز؟ تو اس نے کہا کہ وہاں جب ہوتے ہیں تو وہاں جو کلاؤڈز ہیں، جو بادل ہیں، ان سے ہمیں بڑا خوف ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا بادل۔ تو میں نے کہا مجھے اس کے بارے میں اور بتلا۔ تو اس نے کہا ان بادلوں کو ہم کہتے ہیں ماؤنٹنس، کہ وہ پہاڑ والے بادل ہوتے ہیں، اس کے اندر پہاڑ ہوتے ہیں، اور جیسے انسان پہاڑوں سے ٹکراتا ہے اور انسان ہلاک ہو سکتا ہے، اسی طرح اگر اس بادل کے اندر اگر آپ چلے گئے، وہ خاص قسم کے بادل ہوتے ہیں، اس وقت تو اس نے مجھے نام نہیں بتلایا، لیکن اس نے کہا اس خاص قسم کے جو بادل ہوتے ہیں وہ عام بادل نہیں ہوتا، اس کے اندر بڑا زور ہوتا ہے، اور اس کے اندر طوفان ہوتا ہے، اور طوفان کے اندر اولے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بارش بھی سخت ہوتی ہے، اور اس کے اندر برف بھی ہوتی ہے، اور چونکہ اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، پلین اس کے اندر اپنی جو طاقت ہے، اپنی جو فورس ہے، تھرسٹ اس کو کہتے ہیں، تھرسٹ، جو تھرسٹ ہے اور ایئر ریزسٹنس جو ہے اس کی تقریباً لوز ہو جاتی ہے، اور پورے پلین کے اندر ٹربولنس آ سکتی ہے، اور ٹربولنس کی وجہ سے اس وقت ہمارا کنٹرول جو ہے لوز ہو سکتا ہے۔ تو اولاً ہم
پوری ہمیشہ ہر پائلٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر یہ اس قسم کے پہاڑ والے جو بادل ہیں وہ آ جائیں، وہ پہاڑ والے بادل جو ہیں وہ آ جائیں تو اس سے ہم دور ہٹتے ہیں، اپنے ریڈار کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کدھر بھی کوئی پہاڑ والے بادل جو لو قسم کے ہوتے ہیں اگر وہ نزدیک جائیں تو اس سے ہٹ جائیں، کیونکہ جو بھی اس کے اندر گیا بہت کم اس سے بچ سکتے ہیں، بہت کم اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو جو ہی اس نے یہ باتیں کہی تو پھر میں نے کہا کیا مطلب کہ ان بادلوں کے اندر بھی پہاڑ ہوتے ہیں اور پہاڑوں جیسے ان کے اندر سختی ہوتی ہے؟ تو فوراً اس نے میری طرف دیکھا اور اس نے کہا کہ بالکل اس طرح کے۔ تو میرے ذہن کے اندر قرآن کریم کی ایک آیت آئی کہ جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اوئے ہوئے ہوئے، اللہ رب العزت نے ان بادلوں کے بارے میں پورا ایک نقشہ کھینچ لیا ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، اے لوگو کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ رب العزت ان بادلوں کو لے کر کیسے ان کو ایک دوسرے کے اندر یزجی کہتے ہیں بالکل مرج کر دیتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ 18ویں سپارے کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اوئے اوئے کیسے نقشہ کھینچا ہے کہ 12ویں رکوع کے اندر 18ویں سپارے کے سورت کے اندر فرمایا، سورت النور کے اندر أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیسے اللہ رب العزت یزجی کیسے مرج کر دیتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کے اندر داخل کر دیتے ہیں ایک بادل کو دوسرے کے اندر۔ وہ میں آپ کو جو سمجھا رہا تھا کہ جب آپ برف لیتے ہیں اس کو لے کر ڈینس کر دیتے ہیں، اس کو مضبوط کر دیتے ہیں، مضبوط تو اس کے اندر مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو الف بینہ، ان دونوں کو، ان تمام کو اللہ رب العزت ملا کر ان کو اکٹھا کر دیتے ہیں، مضبوط کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو تہ بتہ، ایک بادل کو دوسرے بادل کے اوپر، دوسرے بادل کو تیسرے بادل کے اوپر، تیسرے بادل کو چوتھے بادل کے اوپر، پھر اس کے اوپر اور مضبوط، پھر اور مضبوط، پھر اور قسم کا بادل۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سائنس کو آج تک پتہ چلا کہ 10 قسم کے لیئر ہوتے ہیں، ایک لیئر ہوتا ہے بادلوں کا، پھر اس کے اوپر بادلوں کا ایک دوسرا لیئر ہوتا ہے، 10 قسم کے بادل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے ہمیں قرآن کریم کے اندر بتلا دیا، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو تہ بتہ اللہ رب العزت ہمیں بتلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ، پھر اللہ رب العزت آسمانی جو پہاڑ ہیں، الفاظ دیکھو، جبال عربی کے اندر کہتے ہیں پہاڑ، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر الفاظ ہی استعمال کیے کہ آسمان کے اندر پھر جو بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، ان بادلوں کے اندر، آسمانوں کے جو بادل ہیں ان بادلوں کے اندر جو پہاڑ ہوتے ہیں، ان پہاڑوں سے اللہ رب العزت بارش کو نازل فرماتے ہیں۔ اور یہ عجیب قرآن کریم کا ایک معجزہ کہ وہ جب تہ بتہ اوپر چلتے رہتے ہیں، ایک بادلوں کا لیئر ہے، پھر دوسرے بادلوں کا لیئر ہے، جو سب سے اوپر والے ہیں وہ سب سے زیادہ سخت اور مضبوط نہیں ہے، جو سب سے نیچے والے بادل ہوتے ہیں، جو کیومولس نمبس ہوتے ہیں، فرمایا یہ سب سے سخت، اور اس میں تھنڈر سٹارم، اور عجیب بات ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمیں آج پتہ چلتا ہے یہ جو نیچے والا تہ ہے اس کے اندر تھنڈر سٹارم، اس کے اندر بجلی ہوتی ہے، لائٹننگ، فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے عجیب نقشہ کھینچا، بادلوں کا پورا نظام اس آیت کے اندر۔ کبھی موقع ملتا تو ضرور اس کے اوپر تفصیل عرض کرتا کہ کیسے بادلوں کا نظام، اور ان کے اندر، اور پھر وہ جو بادلوں کے اندر جو اولے ہیں، فرمایا اس کو کس انداز میں الگ کر کے اولے ایک علاقے کے اندر بھیجتے ہیں، اس بارش کو ایک جگہ کے اندر بھیجتے ہیں، اور اسی بادل میں سے فرمایا پھر اس میں سے برف کے اندر بھیجتے ہیں۔ زیادہ کتنا بھیجتے ہیں، تھوڑا بھیجتے ہیں، وہ بادل آگے چلتا ہے، دوسرے بادل کو تیار کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر کڑک آوے، بجلی آوے۔ بجلی کیوں؟
اللہ رب العزت بجلی کیسے پیدا کر دی اللہ رب العزت نے؟ تو خیر بات پتہ نہیں کدھر سے کدھر نکل رہی ہے، لیکن واپس آتے ہوئے اس بات کی طرف، بات ادھر سے شروع ہوئی تھی کہ یہ جو بادل ہوتے ہیں یہ آگے جا کر پھر جب یہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں پھر اس سے بارش نکلتی ہے، بارش زمین پر آتی ہے بالکل صاف شفاف ہو کر۔ یہ ادھر سے آپ نے تو پانی استعمال کر کے اپنے منہ کو دھویا تھا، اپنے ہاتھوں کو دھویا تھا، اپنے کپڑوں کو دھو کر کپڑوں کی جو گندگی ہے اس پانی کے اندر گئی، جراثیم آپ نے دھوئے اس کے ذریعے آپ نے استنجا کیا، اس کے ذریعے اپنے خون دھویا، اس کے ذریعے آپ نے زمین دھوئی، اپنے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ گندا پانی آپ نے فلش کیا، فلش کر کے اس کے اندر کون سی کیمیکلز آپ نے ڈال دی ہیں، اس کے اندر بلیچ بھی آپ کا ہے، آپ کی ویم بھی ہے، آپ کی باقی جتنی بھی کیمیکلز ہیں، زہریلی چیزیں ہیں، آپ نے ہر قسم کا رنگ اس کے اندر ڈالا ہے، کوئی نیلا رنگ ہے، کوئی پیلے رنگ، اپنے کپڑے دھو رہا ہے، کوئی باہر سے کوئی تیل ڈال رہا ہے، تیل کو وہاں پانی کے ساتھ بہا رہا ہے، تمام کی تمام چیزیں پانی کے اندر جا کر، لیکن اللہ رب العزت نے اب کیا کیا؟ وہ سورج کے تھوڑی سی شعاعیں کے ذریعے ان تمام جتنی بھی گندی چیزیں تھیں ان کو نیچے چھوڑ دیا، اور اس میں سے صاف شفاف بہترین پیور لولی بیوٹیفل پانی کو اوپر بلند کیا، وہاں رکھا، پھر اس کو ٹھنڈا کر کے اس کی جو جراثیم ہیں ان کو ختم کر دیا، ان کو مار دیا، کیونکہ تھوڑی سی گرمی کے ذریعے جراثیم مر جاتے ہیں، اوپر جا کر اور جراثیم پاک ہو جاتے ہیں، اور پاک شفاف کر کے پھر اللہ رب العزت نے اس پانی کو آپ کی طرف اب دوبارہ بھیجا ہے۔ اب جب یہ پانی اترتا ہے بارش کے پانی سے اور بہترین دنیا کے اندر کوئی پانی ہے ہی نہیں۔ اللہ کی ذات جو ہے اس نے آپ کو بہترین پانی دیا، آپ نے اس پانی کو استعمال کیا، کبھی پیشاب کے ذریعے نکال دیا، کبھی استنجا کے ذریعے نکال دیا، کبھی صفائی کے ذریعے اس کو گندا کر دیا، گندا کر کے واپس بھیج دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنا نظام رکھا ہے، اپنے نظام کے ذریعے اس پانی کی بہاؤ کو، واٹر ویپر کو، ایواپریشن کی سسٹم کو بلند کر کے وہاں آسمانوں کے اندر جا کر اس کو صحیح دوبارہ صاف کیا، اس کے اولوں کے ذریعے اس کو تھوڑا سا فریز کیا، اس کو فریز کر کے اس کو ٹھنڈا کر کے جو تھوڑے بہت جراثیم تھے ان کو ختم کر کے آگے لے گئے، آگے وہ پھر دوبارہ پانی کے ذریعے بارش کے ذریعے ان کو نیچے گرا دیا، آپ کو دوبارہ شفاف پانی دیا، شفاف پانی استعمال کر کے تم نے گندا کیا، واپس بھیجا، پوری یہ سائیکل جو ہے واٹر سائیکل استعمال ہو رہی ہے، اور اس تمام کے اوپر اللہ رب العزت نے سیدنا میکائیل علیہ السلام کو منتخب کیا۔ اب بھائی دیکھو یہ پانی فلاں ہر جگہ کے اندر، ہر علاقے کے اندر تمہیں اتنا دینا ہے، اتنا استعمال کرنا ہے، ادھر جو ہے آپ کو اولے برسانے ہیں، ادھر جو ہے آپ کو طوفان بھیجنے ہیں، ادھر جو ہے اب رزق اٹھنا ہے، اور ایک ایک قطرے کے ذریعے جتنے قطرات اللہ رب العزت نے نظام دیے ہوئے اپنی طرف سے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس حکم کے اوپر پورے طریقے سے چلتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے فلاں علاقے کے اندر 10 بلین، مثال کے طور پر مثال عرض کر رہا ہوں، فلاں علاقے کے اندر 10 بلین قطرے اترنے ہیں، فلاں علاقے کے اندر 1000 گیلن اترنا ہے، لیکن ایک دم نہیں اترنا ہے، تھوڑی مقدار کے اندر، تاکہ یہ میرے مخلوق کو نقصان نہ ہو۔ یہی ایک ایک قطرہ اگر پورے اکٹھا گرا دیتے، پورے ایک علاقہ جو ہے وہ بیٹھ جاتا، وہاں سے ایک ایک قطرہ اترتا ہے 30,000 فیٹ، 30,000 فیٹ کے فاصلے سے قطرہ اترتا ہے، زمین کے اوپر اترتا ہے، زمین کے اندر سوراخ بھی نہیں بناتا، وہاں اتر کر باؤنس ہو کر واپس آرام سے دوبارہ بیٹھ جاتا ہے۔ اگر آپ ایک پتھر بھی لو اتنی اونچائی سے، وہ بھی زمین کے اوپر لگتا ہے، چھوٹا سی نوک وہاں بنا دیتا ہے، آپ کے ہاتھ کے اوپر ایک پتھر لگتا ہے، ایک سخت چیز بھی لگتی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ شاور آپ ذرا زور سے لگائیں، آپ کو لگتا ہے، آپ کو اگر زیادہ تیز شاور ہو وہ پانی آپ کو لگتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن 30,000 فیٹ سے اللہ رب العزت نے میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا ہے، یہ جب نیچے جائیں گے میرے انسانوں کو، میرے جنات کو، میرے حیوانات کو، میرے یہ چھوٹے چھوٹے جو پتے ہیں، ایک ایک گھاس کے اوپر اتنے دور سے قطرہ آتا ہے، گرتا ہے، گھاس ٹوٹتا بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے یہ نظام جو ہے یہ سیدنا میکائیل علیہ السلام کو دیا ہوا ہے۔ خیر باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، اس سے ہمیں اللہ کی قدرت بھی پتہ چلتی ہے، میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری بھی پتہ چلتی ہے۔ ایسے کرتے ہیں بریک کی طرف جاتے ہیں، پھر واپس اس موضوع کے اوپر آئیں گے، فی الحال بریک کی طرف۔